متائے جہاں ہے تو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 6۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب اس نے عباد عزیر کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر بیل کی۔ کل وہ اپنے دل کی سب باتیں بول کر اس کے پاس سے چلا گیا، تب وہ اس کے پیچھے نہیں گئی۔ اس نے اسے فون کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اسے خاص رومانٹک انداز میں پروپوز کرنے اپنے اپارٹمنٹ لے کے گیا تھا اور اس نے اپنی غلط باتوں سے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اب اپنی باتوں کا ازالہ وہ اس کے اپارٹمنٹ جا کر ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا، اسے کبھی مجھ سے جدا مت کرنا اللہ۔ بہت سادہ سے اس کے یہ لفظ، جس میں محبت کی شدتیں بہت تھیں، اس کے دل سے نکل رہے تھے۔ اس سے اس طرح بھی محبت کی جا سکتی ہے، اس میں ایسا تو کچھ خاص نہیں کہ کوئی اس سے ایسی محبت کرے۔ چھٹی کے دن شاید وہ دیر تک سویا کرتا تھا، تبھی تو اس کی پہلی بیل پر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ ایک ایک 2 سیکنڈ کے وقفے سے بیل بجائے جا رہی تھی۔ چوتھی بیل پر اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ وہ بستر سے نکل کر سیدھا دروازے پر آ گیا تھا۔ اس نے جینس کے اوپر شرٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی نیند سے بند آنکھیں فوراً ہی پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ تم؟ وہ یکدم ہی دروازہ کھلا چھوڑ کر سامنے آتے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دروازے سے اندر قدم رکھ لیا تھا مگر کھڑی وہیں رہی تھی۔ وہ شرٹ پہن کر اس کے اوپری بٹن بند کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آ جاؤ، اسے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ اسے لاؤنج میں لے کر آ گیا۔ بیٹھو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، تب وہ وہاں سے دوبارہ اندر چلا گیا۔ اس بار وہ 2-3 منٹ بعد واپس آیا، تولیے سے منہ پوچھتا ہوا۔ ناشتہ کرو گی؟ وہ حد درجہ سنجیدہ اس کی میزبانی کر رہا تھا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کچن میں چلا گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ وہ فریج میں سے انڈے نکال رہا تھا۔ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ کیوں؟ دیکھو میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، تم سے سوری کہہ رہی ہوں۔ اب کیا میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں؟ عباد نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ میں ناراض نہیں ہوں انیا۔ ناراض نہیں ہو؟ پھر یہ اچھا خاصا خوبصورت چہرہ بلا وجہ پھلا ہوا کیوں ہے؟ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تھینک گاڈ، میں تمہاری اس ڈمپل والی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ عباد؟ نہیں آبی، تمہارے قریبی دوست تمہیں آبی کہتے ہیں نا؟ دیکھو آبی، کیا ہم پھر سے سٹارٹ نہیں کر سکتے؟ فرض کر لو کہ پچھلا سنڈے ہماری لائف میں آیا ہی نہیں تھا۔ آج اس سنڈے کو تم مجھے پروپوز کرنے والے ہو۔ وہ سنجیدگی سے اسے منا رہی تھی مگر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ کیا چیز ہو تم ہنیا سجاد؟ دیکھ لو، چاہو تو مجھے بے شرم بھی کہہ سکتے ہو۔ خود چل کر تمہارے گھر آئی ہوں کہ اینگری ینگ مین مجھے پروپوز کیجیے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کروں؟ مگر یہ چاندنی رات نہیں ہے۔ وہ اب صرف اسے زج کرنے کے لیے بات کہہ رہا تھا، ورنہ اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ کوئی بات نہیں ابھی، میں چاندنی رات، پھولوں، کیک، کینڈلز کے بغیر کام چلا لوں گی۔ تم جس طرح بھی کہو گے وہی مجھے رومانٹک لگے گا۔ اس طرح بے قراری اور بے صبری سے کبھی کسی لڑکی نے خود کو پروپوز نہیں کروایا ہوگا۔ اس نے مصنوعی سے انداز میں اسے شرم دلانے کی کوشش کی، اس لیے کہ اس کا واسطہ تمہارے جیسے مغرور بندے سے نہیں پڑتا ہوگا۔ اتنا منائے چلی جا رہی ہوں، خدا کے لیے مان بھی جاؤ۔ اس نے خاموشی سے ایک پل کے لیے کچھ سوچا، پھر بولا، ایسا کرتے ہیں کہیں باہر چلتے ہیں۔ کہاں؟ سینٹرل پارک۔ کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے ہیں، وہاں ایک بوٹ لے لیں گے، پکنک ہو جائے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے جگہ بتائی۔ اور تم مجھے پروپوز کب کرو گے؟ وہ ہنستے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں کروں گا۔ دیکھو آج تک مجھے کسی نے پروپوز نہیں کیا، میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر انڈے واپس فریج میں رکھنے لگا۔ تم بیٹھو، میں 5 منٹ میں شاور لے کے آتا ہوں۔ وہ دونوں کچن سے باہر نکل آئے تھے۔ شیو بھی کر لینا، جو بندہ ہنیا سجاد کو پروپوز کرنے جا رہا ہو ایٹ لیسٹ اس نے شیو تو کر رکھا ہونا چاہیے۔ وہ اسے حکم دیتی واپس لاؤنج میں آ گئی تھی۔ شیو بھی کرنا پڑے گا؟ اس نے آلکسی سے پوچھا۔ بالکل، بغیر شیو کیے پروپوز کیا تو میں تمہارا پروپوزل اسی وقت ریجیکٹ کر دوں گی۔ جو بندہ ہنیا سجاد کو اچھا حلیے میں پروپوز نہیں کر سکتا، اس کا پروپوزل تو فوراً ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ وہ شان بے نیازی سے بول رہی تھی۔ پھر مجھے تھوڑی دیر لگے گی۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور 1 منٹ بعد ہی پھر واپس آ گیا۔ جب تک میں آپ کے شایان شان تیار ہو کے آ رہا ہوں، آپ یہ لیجئے۔ اس نے DVD پلیئر میں ایک DVD لگائی۔ ابھی 3 مہینے پہلے میں پاکستان گیا تھا نا، میں نے تب یہ مووی بنائی تھی۔ وہ اس کے گھر کی مووی تھی، اس کے مما پاپا کی مووی، کہیں کہیں ان دونوں کے ساتھ وہ خود بھی تھا۔ اس کے گھر کا کچن، لان، عباد کا کمرہ، اس کے مما پاپا کا بیڈ روم، اس کے پاپا کی اسٹڈی، TV لاؤنج، کار پورچ، مختلف جگہوں کی مختلف دنوں اور اوقات میں اس نے مووی بنائی تھی۔
کیونکہ اس کے اور اس کے مما پاپا کے لباس تبدیل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے مووی دیکھتا چھوڑ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے مما پاپا کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی اپنے مما پاپا سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی۔ ایک جگہ اپنی مما کے ہاتھ سے کھانا کھاتا وہ بالکل چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا، تو دوسری جگہ اپنے پاپا کو کمپیوٹر میں کچھ سمجھاتا بڑا ذمہ دار سمجھدار بیٹا۔ وہ کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر آ گیا، تازہ تازہ شیو کیا، آفٹر شیو اور کولون کے خوشبو میں مہکتا، بال سلیقے سے جمائے، جینز اور سویٹ شرٹ میں بھی وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے میڈم؟ ہاں بہتر ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے جواب دیا۔ وہ دونوں باہر نکلے، تب اس نے اس سے گٹار لینے کے لیے بھی کہا۔ گٹار؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں گا کر پرپوز کروں؟ ہاں، گا کر کرو گے تو شاید میں تمہارا پرپوزل قبول کر ہی لوں کے الفاظ پر اس نے سے گھورا تھا، مگر وہ اندر سے اپنا گٹار نکال کر لے آیا تھا۔ وہ دونوں کیب میں سینٹر پارک جا رہے تھے۔ راستے میں کیب رکوا کر بعد ایک سپر اسٹور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کاغذ کا شاپنگ بیگ تھا۔ وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹر پارک بہت خوبصورت پارک تھا۔ یہ بلا شبہ امریکہ کے سب سے مشہور اور سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا پارک تھا۔ بلند و بالا اونچی اونچی عمارتوں میں گھرے نیو یارک شہر کے وسط میں یہ پارک گو کہ بالکل قدرتی نظر آتا تھا، مگر لطف کی بات یہ تھی کہ تقریباً یہ سارا کا سارا پارک لینڈ اسکیپ تھا۔ چاہے وہ اس کے اندر موجود گارڈن ہو، جنگلات، جھیلیں، تالاب، سب کچھ لینڈ اسکیپ تھا، مگر یہ سب چیزیں تیار اس مہارت اور خوبصورتی سے کی گئی تھی کہ ان پر 100% قدرتی ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ دونوں سینٹر پارک آ گئے تھے۔ ان دونوں کا چونکہ بوٹنگ کا ارادہ تھا، سو وہ سینٹر پارک کے بوٹ ہاؤس پر آ گئے۔ یہ بوٹ ہاؤس جھیل کے ساتھ ہی واقع تھا۔ یہاں بوٹ ہاؤس ریسٹورینٹ بھی تھا، جہاں بیٹھ کر کھاتے پیتے جھیل اور اس کی خوبصورتی سے محسوس ہوا جا سکتا تھا۔ یہاں پر سے لوگ پورے دن کے لیے مختلف طرح کی بوٹس اور سائیکلز کرائے پر لیتے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لے لی تھی۔ وہ دونوں کشتی میں بیٹھے، جھیل کے اوپر اڑتے آبی پرندے، بہت دور نظر آتی سفید سفید بطخیں، ارد گرد بکھرا سبزہ، سب کچھ بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ہنیا نے پنیر اور زیتون کے سینڈوچ بنا کر پہلے ایک عباد کو دیا اور پھر اپنے لیے سینڈوچ بنا لیا۔ ساتھ میں وہ دونوں جوس بھی انجوائے کر رہے تھے۔ میں سینٹر پارک اپنے بچپن سے لے کے اب تک اتنی مرتبہ آئی ہوں، یہاں فیملی کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بے شمار پکنک منائی ہیں، مگر جتنا انجوائے میں آج کر رہی ہوں آج تک کبھی نہیں کیا۔ اس نے اپنے دل کی بات سچائی سے بات کو بتائی۔ اس لیے کہ اس وقت تم میرے ساتھ ہو، جس کے لیے تم بنائی گئی ہو۔ تم میرے ساتھ ہوتی ہو، تمہیں اپنے مکمل ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہنیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی ہر طرح سے مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، جیسے اب میری ذات میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ وہ آہستگی اور نرمی سے بولا۔ ایک بات بتاؤں آبی؟ وہ اس کے آبی کہنے پر مسکرایا تھا۔ میں تمہیں 2-2.5 مہینے پہلے تک سرے سے جانتی بھی نہیں تھی، اور اس وقت تمہارے ساتھ ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتی ہوں۔ میں اتنی جلدی کبھی کسی سے کلوز نہیں ہوتی۔ میرے تو قریبی دوست بھی بہت کم اور سلیکٹڈ ہیں۔ پھر تم میں کیسے؟ مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے۔ اتنی جلدی بے تکلف ہونا یہ میری نیچر میں ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے الجھے ہوئے سوال پر مسکرایا۔ میرا خیال ہے اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ دل کا رشتہ نہیں جڑتا، اور کوئی پہلی نظر میں دل میں اتر جاتا ہے، بہت اپنا، بہت خاص بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے اور صرف آپ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہنیا سجاد صرف میرے لیے بنائی گئی ہے اور وہ صرف میری ہے۔ اگر مجھے انجینئر کے بجائے وکیل ہونا چاہیے تھا تو تمہیں بھی انجینئر کے بجائے شاعر ہونا چاہیے تھا عباد عزیر۔ شرارتی سے انداز میں وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ وہ اس کے جذبوں کے واضح اظہار سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ وہ اتنے جذب و اتنی سچائی سے اس سے محبت کا اقرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے لفظوں کے حصار سے اب عمر بھر باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روز ازل سے اس کا ساتھ تھا اور ابد تک اسی کے ساتھ رہے گا۔ وہ ہوا سے بکھرتے اس کے براؤن بالوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے بائیں گال پر موجود ڈمپل کو دیکھ رہی تھی۔ مما بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بہت ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہوں۔ اس نے اس کی نظروں کی چوری پکڑی تھی۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہو، ویسے تم نے ابھی تک مجھے پروپوز کیوں نہیں کیا؟ اوہ ہاں، اس کے کہنے پر اسے وہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ تم مس ہنیا سجاد، میں عباد عزیر، عمر 24.5 سال، تعلیم BE سول اور عنقریب MS اسٹرکچر انجینئرنگ، آپ کو پروپوز کرنا چاہتا ہوں۔
میں ایک اچھی شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. بری عادات اور مشاغل الحمدللہ کوئی ہیں نہیں. میرا اکیڈمک ریکارڈ شاندار ہے اور اپنے پاپا کی فرم میں اور یہاں زیل انجینئرنگ فرم میں جن پروجیکٹس میں شامل ہو رہا ہوں ان میں میری کارکردگی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بحیثیت ایک انجینئر میرا فیوچر بہت برائٹ ہے. کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس کا ہنستے ہنستے برا حال تھا، جبکہ وہ مسکراہٹ لبوں پر روک کر بڑی سنجیدگی سے اس کے آگے جھکا ہوا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا. ہنستے ہنستے اس نے سر اقرار میں ہلایا. وہ اب اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا. وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ ڈارک بلو کلر کا ایک چھوٹا سا جولری کیس تھا. اس نے اسے کھول کر اس میں سے ایک بریسلیٹ باہر نکالا. آفیشلی تو ہمارا رشتہ تبھی طے ہوگا جب مما پاپا تمہاری مما جانی سے ہمارے رشتے کی بات کریں گی. انگیجمنٹ رنگ بھی میں تمہیں تبھی پہناؤں گا، لہٰذا آج رنگ نہیں دے رہا. لیکن ایسا سوکھا سوکھا پروپوز کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے تمہارے لیے بریسلیٹ خریدا ہے. یہ بریسلیٹ بھی یقیناً وہ اسے پچھلے سنڈے کو دینا چاہتا ہوگا جب اسے اپنے اپارٹمنٹ لے کر گیا تھا. وہ بریسلیٹ کا لاک کھول رہا تھا. اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا. اس نے اپنے ہاتھ سے بریسلیٹ اسے پہنایا، پھر اس کا ہاتھ آگے پیچھے اور بہت قریب کر کے غور سے دیکھا. ویسے اتنی بری چوائس نہیں ہے میری. مجھے کہہ رہے ہو یا بریسلیٹ کو؟ وہ بہت نازک اور خوبصورت سا بریسلیٹ تھا، یقیناً بہت قیمتی بھی تھا. اسے خریدنے میں بعد کافی سارے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے، مگر اس سے یہ قیمتی تحفہ لینے میں ذرا سا بھی برا نہیں لگ رہا تھا. برا کیا، اسے وہ بریسلیٹ لینا بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ اپنے ہاتھوں میں موجود اس بریسلیٹ کو محبت سے دیکھ رہی تھی. یہ مت سمجھنا کہ میں نے اپنے پاپا کے پیسوں سے خریدا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھ رہی. وہ کھل کے مسکرائی تھی. وہ بہت امیر باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. اسے نیو یارک میں عیش سے رہنا چاہیے، کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کوئی انداز اس نے عباد عزیر میں نہ دیکھا تھا. اسے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی ایک فون کال پر اس کے پاپا جتنا پیسہ وہ کہتا وہ بھجوا سکتے تھے، مگر وہ پھر بھی ڈاکٹر اینڈریو کے ساتھ ان کی فرم میں دن رات محنت کرتا تھا اور اسی سے پیسے بھی ارن کرتا تھا. اس کا ہاتھ ابھی بھی بات کے ہاتھ میں تھا. وہ بھی اس بریسلیٹ کو دیکھ رہا تھا. تم میرے ساتھ پاکستان میں رہ لوگی نا ہنیا؟ بس یہ ایک سیکریفائس ہے جو میں تم سے مانگ رہا ہوں. تم میری خاطر اپنا ملک چھوڑ دو. اس کے علاوہ میں تم سے کچھ چھوڑنے کے لیے نہیں کہوں گا. مجھے پتہ ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ ہوگا. اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا رہن سہن کسی کے لیے چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا. لیکن مجھے پاکستان واپس جانا ہے ہنیا. میرا ماسٹرز جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا میں فوراً پاکستان چلا جاؤں گا. میں امریکہ میں نہیں رہوں گا. مجھے ماسٹرز کرتے ہی پاکستان واپس چلے جانا ہے. میں پاکستان شاید چھوڑ بھی سکتا ہوں، مگر میں مما پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ ایک دم ہی بہت سنجیدگی سے اسے مخاطب کر رہا تھا. وہ کچھ ٹینشن اور خوف کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ہی سوچ رہا ہو کہ اگر ہنیا نے اپنا ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گا. تمہیں ان کے بغیر رہنا بھی نہیں چاہیے. بات تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو، انہیں تمہاری بہت ضرورت ہوگی. اور رہا سوال میرا، تو میں تمہارے ساتھ صرف پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر میں جا کے رہ سکتی ہوں. وہ اتنی آسانی سے اپنا ملک چھوڑنے اور کہیں اور زندگی گزارنے پر آمادہ تھی، اور کہیں اور بھی وہ پاکستان جس سے اسے رتی بھر بھی دلچسپی نہیں تھی، جس کے متعلق وہ قطعاً کوئی اچھی رائے بھی نہیں رکھتی تھی. وہ اپنے آپ پر خود حیران تھی. عباد اس کے جواب پر بے تحاشا خوش تھا. ایک طمانینت سے شاعری سے بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا. ہم ہر سال چھٹیوں میں نیو یارک آیا کریں گے، یہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں. وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر کے اسے اپنے وعدوں کی سچائی کا یقین دلا رہا تھا. میں تمہاری مما جانی سے ملنا چاہتا ہوں انیا. میں مما جانی سے بات کر لوں، پھر تمہیں بتاؤں گی. یہ اس کی زندگی کے وہ کامل ترین خوشیوں بھرے لمحات تھے جن کے لیے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کبھی ختم ہی نہ ہو. ایک بات کہوں عباد، یہ پانی کا سفر، کھلا آسمان، چمکتی دھوپ چاندنی رات سے زیادہ جادوئی ہے، زیادہ رومانٹک ہے. میں آج کے اس دن کو ساری زندگی یاد رکھوں گی. بوٹنگ کے اختتام پر جب وہ دونوں کشتی سے اتر رہے تھے تب اس نے عباد سے کہا. کشتی بوٹ ہاؤس پر لوٹا کر وہ دونوں بوٹ ہاؤس ریسٹورنٹ میں آ گئے تھے. ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے اس کے آؤٹ سائڈ ٹیرس پر بیٹھنا پسند کیا کہ یہاں سے جھیل کا منظر دیکھنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا. انہوں نے بالکل کنارے والی میز منتخب کی تاکہ پانی کے زیادہ سے زیادہ نزدیک بیٹھ سکیں. سی فوڈ سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ جھیل میں بوٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے. نظروں کے سامنے حد نگاہ پانی پھیلا ہوا تھا. کھانے کے بعد جب وہ ریسٹورنٹ سے نکل آئے تب اس کی فرمائش پر ایک گارڈن میں بیٹھ کر عباد نے اسے گٹار پر چند دھنیں بھی سنائیں. وہ گٹار واقعی اچھا بجا رہا تھا.
اس نے تالیاں بجا کر خوب دل کھول کر اسے داد دی۔ شام 5 بجے وہ دونوں واپسی کے لیے نکلے تھے۔ اب یہاں سے بات کو اپنے گھر کی لینی چاہیے تھی، اور اسے اپنے، مگر وہ کیب میں پہلے اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ وہ نیو یارک میں پیدا ہوئی پلی بڑی، اور وہ اسے چھوڑنے جا رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی شہر کے راستوں اور لوگوں سے انجان کوئی ڈرپھوک سی لڑکی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اس کے پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں مرد اپنے سے وابستہ خواتین کی یوں ہی پرواہ کرتے ہیں، یوں ہی ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے لیے بڑا نیا انوکھا تجربہ تھا۔ مما جانی نے تمہیں کل کھانے پر انوائٹ کیا ہے، اس نے اگلے ہی روز عباد کو فون کر کے کہا تھا۔ وہ مما جانی سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ اس نے کل شام گھر واپس آتے ہی عباد کے پروپوز کرنے سے لے کے باقی ہر بات بتا دی تھی۔ اس کے سب بہن بھائیوں نے اپنی پسند سے شادیاں کی تھیں۔ جنید کی بیوی اس کی بڑی بھابھی ترکی کی تھیں، وہ خالصتاً جنید کی اپنی پسند تھیں، جبکہ معاذ نے ایک خالص امریکن اور عیسائی لڑکی سے شادی کی تھی جو اس سے شادی کے لیے مسلمان ہوئی تھی۔ یمینہ کے شوہر خالد کو آباء و اجداد کے لحاظ سے تو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، مگر یمینہ اور ان کی شادی بھی 100% پسند کی تھی۔ یمینہ نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لینے کے بعد والدین اور دادی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ اگر یمینہ کی طرح ماما جانی کو اپنے فیصلے اور پسند سے آگاہ کرتی، انہوں نے تب بھی اس کے فیصلے کو تسلیم کر لینا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ ماما جانی اس کی خاطر نہیں بلکہ اپنے دل کی خوشی اور رضامندی سے بات کو قبول کریں۔ وہ دادی تھی مگر انہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا، ان کا بہت حق تھا اس پر۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں ان کی خوشی اور رضامندی چاہتی تھی۔ عباد اس کی بات سنتے ہی ذرا کانشیس سا ہو گیا، یا تو خود فرمائش کی تھی ماما جانی سے ملنے کی، یا اب نروس ہو رہا تھا۔ سنو، وہ مجھے پسند کر لیں گی نا؟ وہ فون پر گھڑی گھڑی سے یہی پوچھے جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا آپ بھی؟ ایسے نروس ہو رہے ہو جیسے میں تمہیں مما جانی سے نہیں، پتہ نہیں کس خطرناک شخصیت سے ملنے کا کہہ رہی ہوں۔ یار، زندگی میں پہلی بار اس طرح کسی لڑکی کے گھر جا رہا ہوں، اس کے گھر والوں کو خود کو دکھانے۔ وہ مجھے پسند کریں گی یا نہیں اس بات کی ٹینشن تو ہوتی ہے نا۔ وہ اس کے شرم دلاتے جملوں کے جواب میں وضاحتی انداز میں بولا۔ اگلے روز ماما جانی نے عباد کے لیے خاص اہتمام کیا تھا۔ ہنیا سے ملوانے اس طرح پہلی بار کسی لڑکے کو گھر پر بلا رہی تھی۔ یہ خاصا اہم موقع تھا۔ ماما جانی نے ڈنر کے لیے کافی کچھ بنایا تھا۔ ہنیا نے بھی اس تیاری میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ ماما جانی عباد کے لیے پاکستانی کھانے بنا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ اپنے ہاں کے کھانوں اور گھر کے ذائقوں کو یقیناً بہت زیادہ مس کرتا ہوگا۔ انہوں نے کھڑے مسالے کا قیمہ، آلو میتھی، گلاب جامن اور چپاتیاں جو روٹین میں ان کے گھر میں نہیں بنتی تھیں وہ بنائی تھیں، جبکہ ہنیا نے لزانیہ اور رشین سیلڈ بنائی تھی۔ ماما جانی کا دعویٰ تھا کہ وہ ان بدیسی کھانوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ ایک تو پڑھائی کی مصروفیت کے ساتھ کوکنگ کا ٹائم ہی کم ملا کرتا تھا، اور اگر ملتا بھی تھا تو اسے بس اسی طرح کی ڈشز بنانی آتی تھی، اسے پاکستانی کھانے بنانے بالکل بھی نہیں آتے تھے۔ عباد وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 8 بجے ان کے گھر پر موجود تھا۔ اس نے عباد کے لیے جا کر دروازہ کھولا تو اس کی تیاری دیکھ کر پہلے حیران ہوئی اور پھر بے ساختہ ہنسی۔ اس کے پاس سوٹ نما چیزیں بھی تھیں اور وہ انہیں بمائے ٹائی کے پہنا بھی کرتا تھا۔ وہ اس کے بلیک 2 پیس سوٹ اور موف شرٹ اور ٹائی کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ بالوں کو بڑے قرینے زبردست اسٹائل کے ساتھ جیل سے جمائے خوبصورت بلیک شوز پہنے ہوئے تھے۔ وہ عباد لگ ہی نہیں رہا تھا، جس کے لیے شیو بنانا بھی اتنا مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ وہ واقعی پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ ٹھیک لگ رہا ہوں نا؟ ٹائی کی نوٹ درست کرتے اس نے اس سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت سا بکے اور فینسی شاپنگ بیگ تھا۔ وہ اسے اندر لے آئی تھی اور ماما جانی اس سے آ کر ملی تو اس نے وہ دونوں چیزیں انہیں سلام کرتے ہوئے پیش کیں۔ ہنیا سے سنی بات اس نے یاد رکھی تھی۔ اس نے یاد رکھا تھا کہ اس کی ماما جانی روایتی نانیوں دادیوں سے مختلف ہیں۔ انہیں نئی فلمیں، نیا میوزک پسند ہے، سو وہ ان کے لیے موجودہ دور کے امریکن راک بینڈز کے کافی سارے البمز لے کے آیا تھا۔ ماما جانی کو وہ پہلی نظر میں پسند آ چکا تھا۔ وہ ان کے گفتگو کے انداز سے یہ بات بتا سکتی تھی۔ انہوں نے اس سے کھانا لگانے کے لیے کہا اور جتنی دیر میں اس نے کھانا لگایا، عباد عزیر کی اس کی دادی کے ساتھ بے تکلف دوستی ہو چکی تھی۔ ان دونوں کے قہقہوں کی آوازیں اسے ڈائننگ ٹیبل تک سنائی دے رہی تھی۔ ماما جانی تو تھیں ہی دل سے جوان، انہیں ینگ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ رہا عباد تو وہ بھی خوش مزاج، زندہ دل اور جلدی گھل مل جانے والا تھا، سو اس کی ماما جانی کے ساتھ خوب مزے کی باتیں ہو رہی تھی۔ کھانے کے وقت ماما جانی کی پیش گوئی کے عین مطابق اس نے اس کی بنائی بدیسی ڈش کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ صرف چپاتیاں، قیمہ اور آلو میتھی کھا رہا تھا۔
گھر کی روٹی دیکھ کے اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ چپاتیوں کو بڑی عقیدت اور محبت سے کھا رہا تھا۔ ترس گیا ہوں میں گھر کی روٹی کے لیے۔ ماما جانی، اگر کبھی میرا دل چاہے تو کیا میں گھر کی روٹی کھانے آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ اس نے ماما جانی کہا تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ وہ جب سے آیا تھا انہیں آنٹی نہیں ماما جانی ہی کہہ رہا تھا، بالکل اسی کی طرح۔ اب جو اس نے گھر کی روٹی کے ہجر و فراق کی داستان سنائی تو ماما جانی کا ممتا بھرا دل پردیس میں تنہا اس بچے کے لیے مزید گداس ہو گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں، فکر کیوں کرتے ہو میرے لال، میں تمہیں روز چپاتیاں پکا کر بھیجا کروں گی۔ ندیدوں کی طرح وہ پتہ نہیں کتنی چپاتیاں کھا گیا تھا۔ ماما جانی کو اتنا پسند آ چکا تھا کہ انہوں نے اسے صرف کھانا کھلایا ہی نہیں بلکہ گھر لے جانے کے لیے ساتھ باندھ کر بھی دیا تھا۔ انہوں نے باقی بچی تمام چپاتیاں، قیمے اور آلو کا میتھی کا سالن، سب کچھ اس کے لیے پیک کر دیا تھا۔ جب گھر کے کھانوں کا دل چاہا کرے نا، بے تکلف ہو کر ہمارے گھر آ جایا کرو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ بس فون پر بتا دینا۔ یہ ہنیا تو اسپگیٹی، پاستا اور چاولوں میں ہی خوش رہتی ہے، خالی اپنے لیے کون جھنجھٹ کرے، اس لیے میرا دل چاہتا ہے تو اسٹور سے پکی پکائی روٹی لے آتی ہوں، مگر تم بتا کر آؤ گے تو تمہارے لیے گرما گرم چپاتیاں پکا کے رکھوں گی۔ میں پاس ہو گیا نا؟ گھر واپس جانے کے بعد عباد نے اسے فون کیا۔ اتنی نہیں چاپلوسی اور چمچا گیری کرنے کے بعد تمہیں پاس ہونا ہی تھا۔ میں بلا وجہ اتنا ڈر رہا تھا۔ ماما جانی تو اتنی سویٹ ہے، انہوں نے چپاتیاں ساتھ باندھ کر بھی دے دی مجھے، اس لیے سویٹ ہے نا وہ۔ ناراض ہو؟ میں نے تمہارا لازانیہ نہیں کھایا اس لیے؟ وہ اس کے چڑھنے پر ہنسا۔ ناراض نہیں ہوں لیکن فکر مند ضرور ہوں۔ یہ تو میری ماما جانی تھی تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں تو گھر کی روٹی پکا کر کوئی بھی تمہارا دل جیت سکتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ کل کہیں سے کوئی سگڑ بیگم نکل آئیں جو چپاتیاں بہت عمدہ پکاتی ہوں تو میں ان سے کہوں گا آپ اپنی چپاتیاں اپنے پاس رکھیں، میں اپنی ہنی کے لازانیہ، پاستا، اسپگیٹی میں ہی خوش ہوں۔ ہنی؟ اس نے تعجب سے اس کا لفظ دہرایا۔ اسے سب ہنیاں ہی کہتے تھے۔ اس کے ممی پاپا جب وہ زندہ تھے تو کبھی کبھار پیار میں سے ہنی کہہ دیا کرتے تھے، ورنہ اور کوئی نہیں۔ ہاں ہنی، اگرچہ کہ باتیں تم اس وقت شہد جتنی میٹھی نہیں کر رہی، مگر ہنیا کو مختصر کرنا چاہوں تو ہنی ہی بنتا ہے۔ وہ اس وقت بقول اس کے شہد جیسی میٹھی باتیں نہ کرتی، اس کے دائیں ہاتھ میں پہنائے بریسلیٹ کو اپنے بائیں ہاتھ سے آہستہ آہستہ گھما رہی تھی، اس پر آہستگی سے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ اتنا نازک، اتنا ڈیلیکیٹ سا تھا کہ وہ اسے کچن کے یا اس طرح کے کسی کاموں کے دوران احتیاطاً پہنتی نہیں تھی، مگر جب ایسا کوئی کام نہ کر رہی ہوتی پھر اسے پہنے رہتی تھی۔ اس بریسلیٹ کی ہر دم اپنے قریب موجودگی سے اچھی لگتی تھی۔ مما پاپا کا امریکہ آنے کا پروگرام بن رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں بجائے فون پر انہیں تمہارے بارے میں بتانے کے، جب وہ یہاں آئیں تب ڈائریکٹ تمہیں ان سے ملوا دوں۔ چپاتیوں کا ذکر ختم کر کے عباد نے یہ بات کہی تو وہ ایک دم ہی کانشیس ہو گئی۔ ایسے میں فون پر انہیں بتاؤں گا کہیں گے تو وہ کچھ نہیں، مگر دل میں پتہ نہیں تمہارے بارے میں کیا سوچیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں پاکستانی اوریجن رکھتی کوئی ماڈرن آزاد خیال امریکن لڑکی سمجھے۔ میں چاہتا ہوں ان کے اوپر تمہارا پہلا امپریشن ہی بڑا شاندار پڑے۔ تم سے انہیں پہلی بار ملواؤں گا نا تو انہیں بتاؤں گا بھی نہیں کہ اس لڑکی کو میں نے پسند کیا ہے، اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یوں ہی ایک دوست کہہ کر تمہیں ان سے ملواؤں گا۔ مما پاپا خود ہی سمجھ جائیں تو الگ بات ہے، مگر میں انہیں شروع میں نہیں بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں پہلی ملاقات میں دل و جان سے پسند کرنے لگیں گے۔ میں انہیں پسند آ جاؤں گی نا ابھی؟ دیکھو میں بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ جس بات پر وہ اس کا اتنا ریکارڈ لگا رہی تھی، اتنا مذاق اڑا رہی تھی، اب خود کی باری آئی تو وہی بات اس سے پوچھ رہی تھی۔ کس نے کہا تم خوبصورت نہیں ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہنیا سجاد اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ وہ اپنا بدلہ چکانے اور اسے زج کرنے کے بجائے نرمی سے بولا، تمہیں لگتی ہوں آبی، اس لیے تمہیں مجھ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، مگر کیا انہیں بھی اچھی لگ پاؤں گی؟ بالکل لگو گی۔ مما تو ہیں ہی ایسی کہ انہیں دنیا کی ہر لڑکی اچھی لگتی ہے، اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے۔ اور رہ گئے پاپا، تو میری پیش گوئی ہے ہنیا کہ تمہاری پہلی ملاقات میں ان سے دوستی ہو جائے گی۔ انہیں ذہین، پر اعتماد، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خود پر بھروسہ رکھنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اور یہ تمام خوبیاں تم میں موجود ہیں۔ مزید پسند وہ تمہیں تمہاری انجینئرنگ کی ڈگری کی وجہ سے کریں گے۔ ان کی ہونے والی بہو بھی ان کے اور ان کے بیٹے کی طرح انجینئر ہو، اس بات سے تو وہ بہت ہی خوش ہوں گے۔ یار انہیں اپنے پروفیشن سے عشق کی حد تک لگاؤ ہے، اور اپنے قبیلے کے افراد سے خوب بنتی ہے ان کی۔ وہ اس کی تسلی آمیز ان باتوں کے باوجود اندر سے تھوڑی سی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ بات کی طرح نہیں تھی، اسے لوگوں کے دل مول لینے نہیں آتے تھے، جیسے اس نے آ کر منٹوں میں ماما جانی کا دل مول لیا تھا۔ ہنیا کیا ہو گیا یار، تم مما پاپا کو ضرور پسند آؤ گی، اور بہت پسند آؤ گی، بلا وجہ کیوں ٹینس ہو رہی ہو؟
بلکہ میں یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ تمہارے سامنے وہ دونوں مجھے کم ہی لفٹ کرایا کریں گے۔ تمہاری جس طرح کی نیچر ہے وہ پھر مما پاپا جس مزاج کے ہیں، مجھے یقین ہے یوں چٹکیوں میں دوستی ہو جائے گی تمہاری ان لوگوں کے ساتھ۔ پتہ ہے مما پاپا کو اس کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی، اور تم تو مجھے پتہ ہے پہلی ہی ملاقات میں ان کی بیٹی کے اس تصور پر 100% پوری اتر جاؤ گی۔ وہی بات کو اچھی لگتی ہے اس لیے باقی ساری دنیا کو بھی اچھی لگے گی، وہ ایسی خوش فہم نہیں تھی۔ ہاں وہ دعا ضرور کر رہی تھی کہ عباد نے عنقریب امریکہ آنے والے والدین کو وہ پسند آ جائے، بیٹی کے طور پر نہ صحیح کم از کم اپنی بہو کے طور پر ہی۔ عباد اب اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس کی مما کو اس کی شادی کی خواہش ہے۔ وہ جب پاکستان میں تھا اور ابھی انجینئرنگ کے آخری سال میں ہی آیا تھا، تب سے وہ اس کی منگنی کرانے کے شوق میں تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ادھر وہ انجینئرنگ کی ڈگری لے، ادھر وہ اس کی شادی کر دیں۔ وہ مجھ سے کہتی تھی میں جس بھی لڑکی کو پسند کروں وہ وہاں رشتہ لے کر چلی جائیں گی، انہیں میری پسند دل و جان سے قبول ہوگی۔ اور میں ان سے کہتا تھا مما ابھی تک آپ کے جیسی کوئی لڑکی نہیں ملی، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس میں حاجرہ عزیر جیسی نرمی اور محبت ہوگی، جو حاجرہ عزیر کی طرح خوبصورت ہوگی، اور جو مجھ سے بالکل ویسی محبت کرے گی جیسے حاجرہ عزیر میرے پاپا سے کرتی ہیں۔ پتہ ہے ہنیہ، مما پاپا میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مما پاپا کا اتنا دھیان رکھتی ہیں، روزانہ خود اپنے ہاتھوں سے پاپا کے لیے لنچ بنا کر آفس بھجواتی ہیں۔ پاپا کو کھانے میں سلاد کھانے کا شوق ہے تو نئی نئی طرح کی سلاد بنا کر ان کے لیے بھیجتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں ہماری زندگی بھی ویسی گزرے جیسی مما پاپا کی تھی۔ وہ اس کی ٹینشن دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس کے ماما پاپا بہت اچھے کھلے ذہن کے لوگ ہیں، وہ بیٹے کی پسند کو دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ اس کی ٹینشن اور فکر مندی دور کرنے کے لیے بہت دیر تک اس نے یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کی۔ رات گئے تک وہ اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس سے پہلے باتیں کرتے کرتے وہ ریسیور کان سے لگائے لگائے ہی سو گئی تھی۔ اس سے شب بخیر کیے بغیر خدا حافظ کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ نیند کی وہ بہت کچی تھی اور نیند بھگا بھگا کر باتیں کرتے وہ کس وقت سو گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن اس نے بات کو فون کیا تو وہ ہنستے ہوئے بتانے لگا کہ میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سنا رہا تھا۔ کافی دیر تک جب اس سے قصے پر ہنیہ کے کوئی کامنٹس، کوئی ہاں ہوں اچھا سنائی نہیں دیا، تب جا کے پتہ چلا کہ محترمہ خدا جانے کتنی دیر ہوئی سو چکی ہیں۔ پھر تو جیسے اس طرح روز رات میں فون پر بات کرنا ان دونوں کی پکی عادت بن گیا تھا۔ وہ اسے فون کرتا اور وہ کہتی جب میں سو جاؤں فون تب بند کرنا۔ وہ روز ایسا ہی کرتا۔ ان کے ڈپارٹمنٹ میں ان کا ایک دوسرے سے تعلق اب کوئی چھپی بات نہ تھی، وہ عباد کے کلاس فیلوز ہوں یا ہنیہ کے، سب یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ہنیہ سجاد عباد عزیر کو بلانگ کرتی ہے، اور کسی نے بھی ایسی ویسی نظروں سے دیکھنے یا زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تو عباد عزیر اس کی گردن واقعی توڑ دے گا۔ کیمپس میں ان کی کلاسز کے اوقات اور مصروفیات ایک دوسرے سے اتنی الگ الگ تھیں کہ وہاں ان کی ملاقات روز نہیں ہو پاتی تھی، مگر کیمپس میں نہ مل پانے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے روز ملتے تھے۔ پڑھائی کی مصروفیت کے علاوہ عباد کی اپنی فرم کی بھی مصروفیات تھیں۔ کسی روز وہ زیادہ مصروف ہوتا، بہت زیادہ تھک چکا ہوتا، وہ کہتی آج نہیں ملتے، مگر وہ بالکل نہ مانتا۔ تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہو ہنیہ؟ تم تھکے ہوئے ہو اس لیے کہہ رہی ہوں، تم سے مل کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے لڑکی، تمہاری شکل دیکھ لوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں۔ ان باتوں کے بعد پھر کوئی انکار کا جواز ہی نہیں رہتا۔ باہر ملنے کے علاوہ عباد ہر دوسرے تیسرے دن ان کے گھر پر بھی موجود ہوتا تھا، اور وہاں وہ خود کم اور ماما جانی کے انوائٹ کرنے پر زیادہ آیا کرتا تھا۔ وہ ماما جانی کا فیوریٹ بن گیا تھا اور وہ تقریباً ہر دوسرے روز ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر ہنیہ سے فون کرواتی تھی۔ ہنیہ عباد کو فون کر کے کہو آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے، میں نے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ آلو کے پراٹھے، بیسنی روٹیاں، پوریاں، کچوریاں، اب ان کے گھر میں اس قسم کی ڈشز روز بننے لگی تھیں۔ اب ان کے گھر میں چپاتیاں پابندی سے بننے لگی تھیں۔ پاکستانی کھانوں کی خوشبوئیں ان کے کچن سے ہمہ وقت آیا کرتی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے مطلب کی باتیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنی سہیلیوں، میل جول کی خواتین کی گوسپس بہت خوشی خوشی کرتی تھی، اور وہ بھی بھرپور دلچسپی سے سنتا تھا۔ مختلف عورتوں کی غیبتیں کرتا، کہیں سے وہ انجینئر عباد عزیر لگتا ہی نہیں تھا۔ ماما جانی اسے کیوں اتنا نہ چاہتی؟ اسے لوگوں کے دل جیتنے کے تمام گر آتے تھے۔ ماما جانی نے یوں ہی تذکرتاً بتایا ہوگا کہ جو موئسچرائزر وہ روز استعمال کرتی ہیں وہ آج کل کہیں نہیں مل رہا، شارٹ ہو گیا ہے۔ وہ تو تھیں ہی ایسی، اپنا خوب خیال رکھتی تھیں، زندہ دل تھیں۔ انہوں نے تو یوں ہی تذکرتاً کہا، مگر عباد پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہی موئسچرائزر ان کے لیے لے آیا تھا۔ اب ان باتوں کے بعد وہ ماما جانی کا دوست کیوں نہ بنتا؟
ایک دو بار جب وہ ہنیا کو اپنے ساتھ کھانا کھانے باہر لے جا رہا تھا تب انہیں بھی زبردستی ساتھ لے گیا، حالانکہ انہوں نے پہلے صاف منع کر دیا کہ یہ ینگ لوگوں کے بیچ ان کا کیا کام، وہ دونوں جا کر انجوائے کریں، مگر اسے اپنی بات منمانی آتی تھی۔ ضد سے، لاٹ سے، ناراضگی دکھا کر آخرکار وہ انہیں ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ بات کے نزدیک ہوئی تو اس کی شخصیت کی خوبیوں کو قریب سے جانا۔ وہ اسے کیمپس میں پہلے پہل ایک لاپرواہ، لاؤبالی سا لڑکا لگا تھا، مگر جب اسے قریب سے دیکھا تو جانا پتہ چلا کہ اس تاثر سے بہت مختلف تھا، بلکہ وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے ہی بہت مختلف تھا۔ حساس، نرم دل، دوسروں کی پرواہ کرنے والا۔ 24-25 سال کی عمر کے لڑکے کہاں ایسے ہوتے ہیں جیسا وہ تھا؟ یہ عمر تو لاپرواہی، بے نیازی کی عمر ہوتی ہے، دنیا کے ہنگاموں اور رنگینیوں میں کھو جانے اور محفلوں میں گم ہونے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں تنہائی، بڑھاپا، اکیلا پن، ان باتوں کے تو معنی بھی سمجھ میں نہیں آتے، مگر وہ ان سب کو سمجھتا تھا۔ اسے عباد عزیر سے محبت پہلے ہو گئی تھی اور اس کی خوبیاں بعد میں پتہ چل رہی تھی۔ اس کی شخصیت کی خوبیاں، اچھائیاں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ وہ اتنا خوبصورت دل رکھنے والا، اتنا پیارا انسان اللہ نے اس کے لیے بنایا تھا۔ اسے خود پر پیار بھی آتا، فخر بھی ہوتا اور اس کا دل اللہ کا شکر گزار بھی ہوتا تھا۔ وہ عباد کو تلاش کرتی لیب میں آ گئی تھی۔ وہ اپنے معمولات، روٹین اسے پوری طرح بتاتا تھا، تبھی اسے پتہ ہوتا تھا کہ آج اس کی کون کون سی جگہ کلاسز ہیں اور وہ کہاں پہ اسے ملے گا۔ جب وہ آئی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بولا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی بات کہ ماما جانی کی برتھ ڈے آ رہی ہے، مگر اس بار وہ اپنی دوستوں کو پارٹی دینے کے بالکل موڈ میں نہیں۔ وہ کہتی ہیں اب سالگرہ منانے سے انہیں اپنی بڑھتی عمر کا احساس زیادہ ہونے لگا ہے۔ وہ ماما جانی کو منانے اس رات ان کے گھر آیا تھا اور اس نے چٹکیوں میں ماما جانی کو برتھ ڈے منانے پر آمادہ بھی کر لیا تھا۔ آخر ایک اتنی حسین خاتون روز روز تھوڑی 75 سال کی ہوتی ہیں، یہ موقع زندگی میں صرف ایک ہی بار آیا کرتا ہے۔ وہ ماما جانی کا فیورٹ اور ان کا ڈارلنگ یوں ہی تو نہیں تھا، وہ اتنے مزے سے ان کے حسن کے شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا اور وہ قہقہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ ٹو ایج ود گریس، آپ سے بڑھ کر اس کی زندہ مثال تو کہیں میں نے دیکھی ہی نہیں ماما جانی۔ ماما جانی کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ پھر اس نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ واقعی ان کی برتھ ڈے بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کی۔ ان کی اور ان کی سہیلیوں کے درمیان جو سب کی سب دادی نانیوں کی عمر کی تھیں، وہ مزے سے گھسا بیٹھا تھا اور خوب انجوائے کر رہا تھا۔ شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔